اس ڈرامے کا تانا بانا بنا ہے۔ اگر ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ان کی کرپشن اور بدعنوانی کے خلاف اور NRO کے خلاف آواز اٹھانا ترک کر دیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی کا ایک ایک پیسہ ان کی تجاریوں سے نکال نہیں لیتے اور عوام کے قدموں میں نشاور نہیں کر دیتے۔ یونس حبیب جیسے مشکوک ماضی کے کسی شخص کے بارے میں اظہار خیال کرنا آپ کا اور اپنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، لیکن میں آپ کی توجہ اس عمل کی طرف ضرور دلانا چاہوں گا کہ یونس حبیب گزشتہ 4 دنوں میں 4 بار اپنا موقف اور بیان تبدیل کر چکا ہے۔ جیو کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں اس نے یہ بیان دیا کہ میں نے شہباز شریف کو براہ راست 25 لاکھ روپے کی رقم TT یعنی ٹیلی گرافک ٹرانسفر کی تھی۔ پھر جناب کاشف عباسی اور جناب کامران شاہد کے پروگراموں میں کہا کہ میں نے براہ راست شہباز شریف کو نہیں، دراصل یہ TT آصف جمشید کو کی تھی اور آصف جمشید نے یہ رقم شہباز شریف کو بچائی۔ اور آج اس نے نیا پینترا بدلتے ہوئے جو حلف نامہ دیا ہے اس میں مجھ پر یا میاں نواز شریف پر سرے سے کوئی الزام نہیں لگایا۔ فارسی کا محاورہ ہے کہ دروغ کا حافظہ نہیں ہوتا۔ یہ شخص اس کی موضوع ترین مثال ہے۔ جھوٹ اور الزام تراشی پر مبنی اس ناٹک کا یہ کردار آصف جمشید بھی فریب کاری اور دھوکہ دہی میں کسی سے پیچھے نہیں۔ یہ وہ شخص ہے جسے حبیب بینک میں $8 ملین کا فراڈ کرنے کے باوجود خصوصی خدمات سر انجام دینے پر پیپلز پارٹی کی حکومت نے 1994 میں پنجاب بینک کا مینیجنگ ڈائریکٹر لگایا تھا، اور میں نے بطور خادم جب پہلی مرتبہ منتخب ہوا 1997 میں حکومت سنبھالتے ہی اس کو ملازمت سے برطرف کر دیا تھا، اور یہ شخص دھوکہ دہی کی وارداتوں پر قانون سے بچنے کے لیے نیو یارک فرار ہو گیا تھا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ جب یہ شخص یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس نے TT کے ذریعے یہ پیسے بھیجے ہیں تو کیا اس سے یہ سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے تھا کہ کیا اس کے پاس TT بھیجنے کا کوئی ثبوت ہے، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پر بہتان تراشی کرنے والے یاد رکھیں کہ عوام کا حافظہ کمزور نہیں ہوتا۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی تھی جس نے ذرائع ابلاغ اور پارلیمنٹ کے ذریعے مسلسل یہ مطالبہ کیا تھا کہ مہران گیٹ کے کرداروں کو بے نقاب کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح محمد نواز شریف اور ان کے رفقا کا یہ مسلسل مطالبہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ یونس حبیب کو حبیب بینک اور مہران بینک کے اربوں روپے ہڑپ کرنے اور عوام کے خون پسینے کی اس کمائی کو آصف زرداری کے حواریوں میں تقسیم کرنے پر کڑی سزا دی جائے۔ یہی نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون نے مہران گیٹ سکینڈل کے حوالے سے ایک حقائق نامہ بھی جاری کیا تھا رضی فارم کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا، اور میں آپ کو وہ ذرا یاد کرانا چاہتا ہوں، جس میں حکومت سے مہران گیٹ سکینڈل کی شفاف تحقیقات اور اصل کرداروں کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور اس وقت فرنٹیئر آج کے KPK کے اس وقت کی حکومت کو گرانے میں یہ پیسہ کس طرح بے دردی سے استعمال کیا گیا تھا۔ قانون کے مطابق یونس حبیب کو چاہیے کہ وہ اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت کے ساتھ عدالت میں آئے۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی ایسا نہیں کر سکے گا کہ نہ کوئی ثبوت ہے بلکہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ چونکہ ہمارا دامن صاف ہے الحمدللہ، چنانچہ جھوٹوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے میں نے اور جناب میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب یونس حبیب کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ قانونی تقاضوں کے تحت یونس حبیب کے خلاف
قانونی کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس مقصد کے لیے وکلاء کا ایک پینل بنا دیا گیا ہے. ہمیں عدالتوں پر مکمل یقین ہے اور انشاءاللہ فتح حق اور سچ کی ہوگی. آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح، کہ میں نے ہمیشہ بینکوں کے قرضوں کو سیاسی طور پر، یعنی کمرشل بنیادوں پر نہیں، سیاسی طور پر معاف کروانے اور اربوں روپے ہڑپ کرنے کے خلاف سب سے زیادہ آواز میں نے اٹھائی ہے. اور بینک آف پنجاب کا ڈاکہ ہو یا کوئی اور بینکوں پر ڈاکہ ہو، اس کے اوپر میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی. اتفاق خاندان کا جو ہمارا جو کاروباری ہے اس کا بٹوارا ہوا تھا، شریف فیملی نے کاروبار کرنا تھا. میں اس وقت ایم ایل اے تھا اور میرے بڑے بھائی وزیر اعظم تھے. ہم نے یہ اصولی فیصلہ کیا تھا کہ جو شریف فیملی نے نئے سرے سے آغاز کرنا ہے کاروبار کا، چونکہ نواز شریف وزیر اعظم ہے، ہم قومی یا سرکاری بینکوں سے ہم قرض نہیں لیں گے. اور قرض کاروبار کے لیے لینا کوئی جرم نہیں ہے، ادا نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کبیر فعل ہے جس کے اوپر جتنی بھی کڑی سزا دی جائے کم ہے. ہم نے مہران بینک سے 20 کروڑ روپے کا کوئی قرض نہیں دیا. 4.8 کروڑ، تقریباً 4.8 کروڑ یعنی 5 کروڑ روپے سے کم کا قرض دیا 1992 میں. اور الحمدللہ 15 سال پہلے مارک اپ کے ساتھ 10 کروڑ اور 1,63,000 روپیہ واپس کیا. یعنی اصل زر کی ایک پائی واپس کی اور ساتھ اپنا 5 کروڑ 41 لاکھ سود یعنی مارک اپ ادا کیا. یعنی 4 کروڑ 80 لاکھ روپیہ قرض دیا گیا اور 10 کروڑ 21 لاکھ روپیہ سود کا مارک اپ کے ساتھ ادا کیا گیا ایک پائی. اور میں نے ہمیشہ کہا، آج پھر کہتا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ شریف فیملی نے کبھی ایک پائی اصل زر کی یا سود کی کبھی ایک پائی معاف کروائی ہو تو میں اس کی ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں اور ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، حتیٰ کہ سیاست سے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. کاش آپ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جو قرض اربوں روپے معاف کروائے گئے سیاسی بنیادوں پر، اس کی بھی خبر لیں، اس کی بھی خبر دیں، اس کے اوپر صدائے احتجاج بلند کریں. اور جو بینکوں کے اوپر ڈاکہ دینے ہوئی اربوں روپے کی، اس کے اوپر آپ خدا کے لیے اس کے اوپر آواز اٹھائیں. تب تو میں آپ کا